فطرت توحید ہے، فطرت اسلام ہے۔ اب اس آیت کی ترجمانی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد الفطرتی، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی توحید پر اور اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن معاشرہ، سماج اور اس کے ماں باپ جس دین پر، جس نظریے کے وہ حامل ہوتے ہیں اس پر وہ ان کو ڈھال لیتے ہیں۔ تو اس میں دوش اس بچے کا نہیں ہے بلکہ معاشرے اور سماج کا ہے۔ تو ہر انسان کی فطرت اسلام ہے، توحید ہے۔ اگر ہم دعوت دین کی اہمیت کو سمجھ جائیں تو ہمارے لیے کام کرنا، دعوتی کام کرنا یا دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہم میں کے بہت سارے لوگ احساس کمتری کا بھی شکار رہتے ہیں یا خوف کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دعوتی کام کریں گے تو لوگ جو ہے انکار کر دیں گے، یا پھر ہماری جو ہے تلاشی ہوگی یا پولیس ہمارے پیچھے پڑ جائے گی۔ اس طرح کے ہمارے ذہن و دماغوں میں اندیشے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ہمارا یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہ ملک الحمدللہ ایک جمہوری ملک ہے۔ اس جمہوری ملک کے اندر ہم یہاں کے قانون کے تحت اپنے دین کی اشاعت بھی کر سکتے ہیں، تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، کسی قسم کی قانوناً کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم سب کی بعثت کا مقصد، ہم سب کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے، جس کو دعوت اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت 110 میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو، اور تم کو اس دنیا میں صرف اپنی ذات کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، اپنی خواہشات، اپنی ضرورتوں کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ تم کو تو ہم نے دوسرے انسانوں کے لیے وجود بخشا ہے۔ اخرجت للناس، انسانوں کے لیے ہم نے تم کو برپا کیا یا دنیا میں لایا ہے۔ اب تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام، تمہاری ڈیوٹی، تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم تأمرون بالمعروف، تم معروف کا حکم دیتے رہو، وتنہون عن المنکر، اور منکر سے روکتے رہو۔ تو معروف سے مراد یہاں پر نیکی ہے، اور نیکیوں میں سب سے اعلیٰ ترین نیکی اللہ کی طرف بلانا ہے، جیسا کہ شروع میں نے آیت پڑھی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان کو جہنم سے جانے والی شرک، بت پرستی کی وجہ سے جو جہنم میں جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، ان کو وہاں سے نکال اس جنت کے راستے کی طرف لانا ہے، جو کہ خیر کا راستہ ہے اور دین کا راستہ ہے۔ اگر تم اپنے اس فریضے کو انجام نہیں دیتے ہو، دین کی دعوت نہیں دیتے ہو، اور خود دین پر نہیں چلتے ہو، دین سے روگردانی کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد آیت نمبر 38 میں سخت وعید سنائی ہے، وارننگ دی ہے، فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کہ اگر تم لوگ پھر جاؤ، اعراض کرو گے اور روگردانی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے علاوہ دوسری قوم کو لے آئے گا، یعنی دعوتی کام کو انجام نہ دینے اور اس سے غفلت کرنے کے نتیجے میں پوری انسانیت کا بھی نقصان ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کو اس عظیم اعزاز سے جو خیر امت کا اعزاز دیا ہے، وہ اعزاز، وہ لقب چھین لے گا، اور ایک ایسی امت کو برپا کرے گا جو تم جیسی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس آیت میں ہمیں عبرت دلائی گئی، ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ ہم دعوتی کام کو انجام دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک دائمی سنت رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا اتنا شدید احساس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے تھے،
امت کا درد، ان کا احساس آپ کو اتنا شدید تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے فرمایا لعلک باقی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ سورہ کہف کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک فرد کا احساس کرتے تھے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آخر ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ تو یہ احساس اتنا شدید تھا کہ آپ کے اندر گھٹن محسوس ہوتی تھی، آپ کو اپنی ہلاکت کا خدشہ لگا رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ گویا ان کے پیچھے پڑ کر کہ لوگ آخر ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں، یہ احساس کرتے کرتے آپ اپنی جان کو کہیں ہلاک نہ کر ڈالیں، یہ احساس اللہ تعالیٰ نے آپ کو دلایا ہے۔ اب دعوتی کام اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو بہت آسان ہے، نہ سمجھیں تو بہت مشکل ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں دعوت دین ہمارے زندگی کا نصب العین ہے، مقصد وجود ہے۔ اور آج کے حالات میں خاص طور سے میں ایک آیت کے حوالے سے بتاؤں گا انشاءاللہ کہ آج پوری امت مسلمہ کا تحفظ، ان کی بقا کا راز بھی دعوت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبلیغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے ان باتوں کو یا اس حکم کو جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے۔ آپ پر جو چیزیں نازل کی گئی ہے قرآن و حدیث کی شکل میں، دین اور شریعت کی شکل میں، اسے آپ انسانیت تک پہنچا دیجئے۔ اور اگر آپ نے یہ فریضہ انجام نہیں دیا تو گویا آپ نے اپنے فرض منصبی کو ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، یعنی لوگوں کے شر سے، ان کے فتنے سے، ان کی مکاریوں سے، ان کی ہر قسم کی ایذا رسانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ آج امت جن مسائل میں گھری ہوئی ہے، ان مسائل کا حل اس آیت کی روشنی میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ امت اس کام کی طرف پھر لوٹ کر آئے جو کام، جو فریضہ ہمارے اسلاف نے انجام دیا تھا، اس کو اگر ہم اثر نو اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، انشاءاللہ یہ آفات، یہ مصائب اور ان پریشانیوں سے ہم نکل سکتے ہیں، اور ہماری بقا اور تحفظ بھی اسی میں ہے۔ دراصل دعوت دین سے غفلت بہت بڑی ہلاکت ہے اور بہت بڑا نقصان ہے، اور کبھی بھی داعی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کچھ دنوں کے لیے کام کرتے ہیں، پھر اس سے غفلت برتتے ہیں یا پھر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دعوت دین دیتے رہے، اور جب آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے سوچا کہ طائف کے مقام جائیں اور وہاں پر اس دعوت دین کو پیش کریں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا اور وہاں لوگوں کو آپ نے دعوت توحید دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں میں سے کسی نے بھی آپ کی بات قبول نہیں کی، اور ان لوگوں نے، اہل طائف نے آپ کے پیچھے اوباش قسم کے نوجوانوں کو لگا دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان اوباش آوارہ نوجوانوں نے آپ کو زد و کوب کیا، پتھروں سے مارا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے ظلم ستم سہتے رہے، اور آپ نے ان کے حق میں کبھی بد دعا نہیں کی، ان سے جو ہے مایوس نہیں ہوئے، اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوئے، بلکہ ان کے حق میں آپ نے دعا کی، فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو تو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتی۔ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم، ان کو غیر مسلم کہہ کر یا غیر قوم کہہ کر ان سے اپنا تعلق ختم کر لیتے ہیں، جبکہ وہ ہماری قوم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی فرما کر ان کو اپنی طرف نسبت دی ہے۔ اس لیے اس کام سے ہمیں کبھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، اور ایمان والوں کا مشغلہ تو دعوت اللہ ہی ہونا چاہیے۔
کیونکہ دعوت نبیوں کا مشن رہا ہے، امت مسلمہ کا یہ مقصد وجود ہے، ہماری دنیاوی اور اخروی نجات کا راز بھی اسی میں ہے، اور دور حاضر کے جو عذاب ہے، آفات ہے، ان سب سے محفوظ رہنے اور بچنے کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ اور دعوت دراصل ہر مشکل کی شاہ کلید ہے، اور دعوت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم خاص وقت نکالیں، دعوت ہر حال میں ہر وقت میں انجام دینا ہے، اور اس کے لیے ہم کو اپنے ذہن و دماغ کو یکسو کرنا ہے، اور ذہن میں ہمیشہ یہ فکر رہنا کہ ہم ایک داعی ہیں، اور داعی جو ہے ہمیشہ ہر حال میں داعی رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ 1-2 گھنٹے کے لیے دعوتی کام کرتا ہے تو داعی ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ ایک داعی کی حیثیت سے زندگی گزارے۔ ہر مسلمان اپنی ذات میں وہ داعی ہے اور داعی بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو داعی کہا۔ اس لیے اگر ہم دعوت کا یہ فریضہ انجام دیتے ہیں تو عند اللہ ہم عتاب سے، عذاب سے بچیں گے، اور اگر یہ کام انجام نہیں دیتے تو اللہ تعالی ہمیں کئی آفات میں، کئی مصائب میں ڈالے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے ترمذی کی صحیح حدیث ہے، وہ حدیث رکھتا ہوں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور دیتے رہو اور ضرور منکر سے روکتے رہو، او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو، یعنی توحید کی دعوت، بھلائی کی دعوت، نیکیوں کی دعوت تم انجام دیتے رہو، اور لوگوں کو ضرور منکرات سے، شرک سے اور ہر قسم کے غلط کاموں سے جو شریعت کے خلاف ہیں ان تمام کاموں سے تم روکتے ہو۔ اور عین ممکن ہے کہ اللہ تعالی تم پر عذاب اور آفت نازل کرے گا، یعنی اگر تم نے فریض دعوت ادا نہیں کیا تو تم پر اللہ کی طرف سے عذاب بھیجا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی آفات آتی ہیں، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، وہ مصیبتیں اور وہ عذاب گویا امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو سنبھلنے کے لیے ہوتا ہے، سدھرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ان کے لیے عبرت ہوتی ہے اس میں، تو اس سے اپنے اندر سدھار لانا چاہیے۔ اور ایسے موقع پر اگر ہم صرف دعائیں کرتے رہیں گے تو دعاؤں حالات نہیں بدلیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اندر سدھار لائیں، اور اپنے ماحول کو، اپنے گھروں کو اور اپنے معاشرے کو درست کرنے کے لیے ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، اور اپنے اعمال کی بھی اصلاح کریں اور اپنے اخلاق کو بھی سدھاریں، کیونکہ ایک داعی جب دوسروں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس کا عمل بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا صحیح معنی میں اسی وقت داعی بن سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اس فریضے کو انجام دینے والے کے بارے میں فرمایا کہ اگر معاشرے میں، سماج کے اندر جب بھی ہم اپنی آنکھوں کے سامنے منکرات کو دیکھتے ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس منکر کو مٹانے کی، اس کے ازالے کی کوشش کریں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر تم میں سے کوئی منکر کو دیکھتا ہے یا منکر کا نظارہ کرتا ہے، منکرات اس کے سامنے آتی ہیں تو شریعت کے خلاف ہے، تو اس کے تغیر کی کوشش کریں۔ اگر وہ اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے تو اپنے ہاتھ کا استعمال کریں، لیکن اس کے تعلق سے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلم حکمرانوں کا کام ہوتا ہے، یعنی
طاقت کے بلبوتے پر برائیوں کو